اچھا، تو عمران ریاض خان صاحب کا ایک حالیہ ویلاگ ہے جس نے پاکستانی سیاست میں آپ کہہ لیں ایک بھوچال سا پیدا کر دیا۔ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں کہ اس میں دعوے کیا ہیں اور ان دعووں کا اصل مطلب کیا نکلتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی چونکا دینے والے دعوے سے، وہ یہ کہ عمران خان صاحب کی ایک آنکھ کی بینائی مبینہ طور پر بالکل چلی گئی ہے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، بہت سنگین الزام ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ تو پہلا سوال تو یہی اٹھتا ہے کہ بھائی اس دعوے میں کتنا وزن ہے؟ کیا یہ صرف ایک افواہ ہے؟ ماخذ کے مطابق ایسا بالکل نہیں ہے۔ دیکھیں، ماخذ یہ بتا رہا ہے کہ یہ معلومات دو بہت اہم جگہوں سے آئی ہیں۔ ایک تو خود عمران خان کے خاندان والے جو ان سے مل کر آئیں، اور دوسرا ان کے وکیل نے باقاعدہ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کروائی ہے۔ تو مطلب صاف ہے، اسے صرف سنی سنائی بات کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، اگر خبر اتنی بڑی اور سنگین تھی تو پھر اس پر جو رد عمل آیا وہ کیسا تھا؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں راوی ایک بہت بڑا تضاد سامنے لاتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان کی اپنی پارٹی پی ٹی آئی کے رد عمل پر سنگین سوالات اٹھاتا ہے۔ راوی کے مطابق رد عمل تو کئی جگہوں پر نظر آیا، لیکن کہانی ہر جگہ ایک جیسی ہی تھی۔ مثال کے طور پر اسلام آباد میں کے پی ہاؤس کو لے لیں۔ وہاں وزیر اعلیٰ سمیت پارٹی کے بڑے رہنما موجود تھے، اور پولیس کی ایک چھوٹی سی ٹیم نے انہیں وہیں روک لیا۔ پھر یہی کچھ پارلیمنٹ لاجز میں ہوا، وہاں بھی اراکین کا ایک گروپ باہر نکلنے لگا تو انہیں بھی آگے نہیں جانے دیا گیا۔ اور حد تو یہ ہے کہ خود پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر اپوزیشن لیڈر سمیت ایک گروپ کو باہر نکل کر احتجاج کرنے سے روک دیا گیا، یعنی وہ وہیں ایک طرح سے محصور ہو کر رہ گئے۔ تو اب آپ خود سوچیں تصویر کیا بن رہی ہے۔ ایک طرف تو اتنا سنگین الزام ہے کہ لیڈر کی آنکھ کی بینائی چلی گئی، اور دوسری طرف احتجاج کیسا ہے؟ بس تھوڑی بہت دھکم پیل، معمولی جھڑپیں، اور اسے بڑے آسانی سے قابو کر لیا گیا۔ یہی وہ تضاد ہے، یہی وہ فرق ہے جو راوی کی تنقید کا اصل نقطہ ہے۔ تو ماخذ کا نتیجہ بالکل صاف ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی حقیقی، کوئی سنجیدہ مزاحمت نہیں تھی، یہ بس ایک رسمی کارروائی تھی، ایک خانہ پوری جسے بڑی آسانی سے کنٹرول کر لیا گیا۔ مطلب ایک علامتی احتجاج سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ اچھا، جب رد عمل اتنا کمزور تھا تو پھر سوال تو بنتا ہے کہ بھئی اس کی ذمہ داری آخر کس کی تھی؟ کس سے آگے بڑھ کر قیادت کرنی چاہیے تھی؟ راوی یہاں ایک بات بالکل صاف کر دیتا ہے کہ دیکھیں، اس کی ذمہ داری اچکزئی صاحب یا علامہ راجہ ناصر عباس پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی وہ تو اپنی الگ جماعتوں کے لیڈر ہیں، ان کا اپنا ایک دائرہ کار ہے۔ تو پھر ذمہ دار کون ہیں؟ ماخذ کے مطابق ذمہ داری سیدھی سیدھی ان لوگوں پر آتی ہے جو عمران خان کے نام سے براہ راست فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ ان کا خاندان، ان کی اپنی پارٹی یعنی پی ٹی آئی، اور خاص طور پر وہ ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ان کے ٹکٹ پر الیکشن جیت کر ایوانوں میں پہنچے ہیں۔ اور ماخذ کا جو مول الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں یہ ووٹ تو عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے لیتے ہیں، لیکن جب ان کے لیڈر کے لیے قربانی دینے یا کوئی خطرہ مول لینے کا وقت آتا ہے تو یہ اپنی حفاظت اور اپنے سیاسی مستقبل کو ترجیح دیتے ہیں۔ چلیں، یہ تو ہو گئی پی ٹی آئی کے رد عمل کی بات۔ اب ذرا دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ سیاسی مخالفین اس ساری صورتحال پر کیا رد عمل دے رہے تھے۔ راوی کے مطابق وہ تو سیدھا سیدھا خوشیاں منا رہے تھے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ مخالفین کی خوشی دوہری تھی، ایک تو اس بات پر کہ عمران خان کو نقصان پہنچا، اور دوسری شاید اس سے بھی بڑی خوشی اس بات پر تھی کہ ان کی اپنی پارٹی ہی ان کے لیے ٹھوس انداز میں کھڑی نہیں ہو رہی۔ یہاں پر راوی ریاست پر ایک طرح سے دوہرے معیار کا الزام لگاتا ہے۔ وہ نواز شریف کی بیماری کا موازنہ عمران خان کی صورتحال سے کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک طرف ایک لیڈر کو علاج کے لیے باہر جانے کی ہر سہولت دی گئی، خاندان کو بھی ملنے دیا گیا، جبکہ دوسری طرف عمران خان کو ان کے مطابق ذاتی معالج تک کی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور راوی یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ پی ٹی آئی نے کبھی کلثوم نواز کی بیماری کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ تو یہ ساری صورتحال ہمیں ایک بہت بڑے سوال کی طرف لے کر جاتی ہے کہ پاکستان میں طاقت اور قیادت کا کھیل آخر ہے کیا، اور اس کا مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے۔ راوی کا موقف اس پر بالکل واضح ہے۔ وہ کہتا ہے کہ موجودہ نظام میں، جسے وہ عاصم منیر کے کنٹرول میں بتاتا ہے، عمران خان کو کوئی رعایت نہیں ملنے والی۔ مطلب حقوق پلیٹ میں رکھ کر نہیں دیے جائیں گے، انہیں چھیننا پڑے گا۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دے گی۔ اور اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے راوی ایک بہت دلچسپ مثال دیتا ہے سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کی۔
وہ بتاتا ہے کہ کیسے 6 سال تک وہ سب سے طاقتور تھے، لیکن آج جب وہ مبینہ طور پر گرنے کی وجہ سے ہسپتال میں ہیں تو ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، یہاں تک کہ وہ لوگ بھی نہیں جنہیں وہ خود اقتدار میں لائے تھے۔ یہ دکھانے کے لیے کہ طاقت کتنی عارضی چیز ہے۔ اور آخر میں ماخذ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے، کیا ہر طاقتور شخص کا انجام بالآخر ایک جیسا ہی ہوتا ہے؟ اور کیا یہ نظام جسے یہ طاقتور لوگ خود چلاتے ہیں آخر میں کسی کا بھی سگا نہیں رہتا؟